ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد آن کی تعداد درود و سلام ہے امام کائنات امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی مقدس و خدا کی محبوب سے اللہ خالق مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدت توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا رحمتیں ہوں بخششیں ہوں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدحوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ کئی خطبات آپ نے رزق میں برکت کے اسباب اور ذرائع کے حوالہ سے سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ کریم ہمیں ان اسباب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد بھی رکھیں اور ان پہ عمل بھی کریں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اجر رب ذوالجلال والاکرام نے ان پہ اتنا بڑا رکھا ہے کہ سننے والا ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اتنا بڑا اجر۔ گناہ ہر بندے کے ذمہ میں موجود ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں؟ کیوں جی؟ کوئی انسان ایسا ہے کہ جو خطا کار نہ ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد ساری خطا کار ہے۔ آدم کی اولاد سے قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ کرنے والے کون ہیں؟ گناہ بھی کر رہا ہے اور بہترین بھی ہے۔ خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین گناہ کرنے والے وہ بندے ہیں جو اپنے گناہوں پہ ندامت و پشیمانگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بہترین خطا کار ہے، بہترین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کر کے معافیاں نہ مانگو، اگر تم غلطیاں کرو نا، اپنے اللہ سے معافی نہ مانگو، تو پھر اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اللہ تمہیں برباد کر دے۔ اور مالک کائنات ایسے لوگ لے آئے جو لوگ غلطیاں کر کے اپنے اللہ سے معافیاں مانگے۔ اس لیے آدم کی اولاد خطا کار ہے، آدم کی اولاد سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار، بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتا رہے، اپنے گناہوں کی مٹانے کی کوشش میں لگا رہے۔ آپ سپیکر کی طرف توجہ نہ دیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ پوری سپیکر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، نہ ہوا مساو کا ہو جاتا ہے۔ 1 سال سے زائد عرصہ مجھے ہو گیا ترجمہ پڑھاتے ہوئے، آج پہلی دفعہ سے ہوئے تو انسان پیالہ و ساغر نہیں ہے، کمیاں کوتاہیاں انسان ہوا خطا کار، اس سے کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ کامل اکمل کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے آپ سپیکر کو ٹینشن مت لیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ تو سماعت فرمائیں نا توجہ کے ساتھ۔ تو فرمایا بہترین خطا کار کون ہے؟ جن سے گناہ ہوتا ہے تو گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آج کے ہمارے خطبہ جمعہ المبارکہ میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ایسے اعمال جن اعمال کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ضمانت دی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو بندہ ان اعمال پہ کاربند ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں۔ دونوں کیا کرتے ہیں؟ سلام اس طرح بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دور سے آپ نے اشارہ کر دیا۔ دین اسلام میں یہ بھی سلام کا ایک انداز ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو مصافحہ کرتا ہے، اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، سلام لی، ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا۔ سنن ترمذی کتاب الآداب کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، وہ دو مسلمان بھائی جو آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ عامل قلیلا اجر کثیرا، عمل چھوٹا اجر بہت بڑا۔ عمل چھوٹا سا سلام لینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اجر دیکھیں کتنا ہے، مصافحہ کیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ان المصافحۃ یذہب الغلہ، فرمایا جو مصافحہ کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے بغض نکال دیتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ صاف کر دیتے ہیں، ان کے دل کینے سے، حسد سے، بغض سے پاک کر دیے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے جب ملاقات ہو، کسی بھی دوست سے، ساتھی سے، بجائے اس کے کہ اشارہ ہی کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ مصافحہ ہے۔ مصافحے کا اتنا بڑا اجر ہے، غفر لہما قبل ان یفترقا، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی زندگی کے گناہوں پہ معافی کا کرم دیتا ہے۔ یہ ہے پہلا عمل، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا عمل نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کھاتے ہیں نا کھانا، کیوں شاید آپ کھانے کے بغیر ہی بلا رہے ہو۔ کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کے، کیسے کھایا؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے شیطان ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا ہم نوالا ہے، یہ ہمارا ہم پیالہ ہے۔ کیا مطلب؟ ناکل و نشرب معا، ہم اکٹھے کھائیں گے، اکٹھے پیئیں گے۔ کیوں؟ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور جب آپ بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے، آپ کو بھی اندازہ کرنا، جب بسم اللہ نہیں نہ بندہ پڑھتا کھانا زیادہ کھاتا ہے، جب بسم اللہ پڑھتے ہیں کھانا کم کھاتا ہے، آنتیں جلدی بھر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا المؤمن یأکل من معین واحد، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کتنی آنتوں سے؟ ایک آنت سے۔ والکافر یأکل من سبعۃ امعاء، اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، ایک طرف ایک اور ایک طرف 7۔ 7 جلدی بڑھتی ہے یا ایک جلدی بڑھتی ہے؟ پھر زیادہ کھپت کہاں ہو رہی ہے؟ زیادہ کھپت اناج کی کہاں ہو رہی ہے؟
کفر میں، شرک میں، اور پھر وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہاتھ کے کھانا کھاتے ہیں، یقین مانے جو لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں ان کے کھانا تھوڑا ہوتا ہے، اس سے سیراب زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ والے جب کھانا کھاتے ہیں ان کے برتن صاف ہوتے ہیں، برتن میں کوئی چیز باقی نہیں بچتی، بالکل صاف ستھرا جیسے اس میں کھایا ہی نہیں۔ اللہ غنی کے رحمت فرمائے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ ہے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ جو اگر کسی کو آپ میں سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ملا تو آپ نے دیکھا ہوگا شیخ محترم جب کھانا کھاتے تو جس برتن میں سالن ڈالتے اس برتن کو اس طرح صاف کرتے کہ جس طرح اس میں سالن ڈالا ہی نہیں تھا۔ ایک بات۔ نمبر 2، اسی ایک برتن کو ہی استعمال کرتے تھے۔ سالن ڈالا، جب اتنا صاف کر دیا ایسے ہوا کہ جیسے اس میں سالن ڈالا ہی نہیں، تو پھر اس میں سویٹ ڈش ڈالنے میں کوئی پریشانی ہوگی؟ کیوں جی؟ سویٹ ڈش بھی اسی میں، پھر اتنے سارے برتنوں کا جو تکلف کیا ہوا ہوتا، ایک ہی پلیٹ سے سارا کھانا، جو کچھ جتنی ایٹم پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری ایک برتن سے استعمال ہوتی، اتنا تکلف ختم ہوا۔ کھانا کھانے والے کھا کے چلے جاتے ہیں، باہر عورتوں سے پوچھے جن بیچاریوں کو برتن دھونا پڑتے ہیں، کتنی محنت کوشش کے ساتھ برتن دھوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کیسے کھانا ہے؟ کل بیمین، پہلی بات کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، بے یمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور فرمایا اپنے آگے سے، اپنے آگے سے۔ یہ آپ نے کب فرمایا تھا؟ ایک بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پلیٹ کے اندر سالن ڈالا، چند بندوں کے آگے رکھ دیا، جیسے ہمارے پاس یہ پراتے استعمال ہوتے ہیں، ایک پرات میں سالن ڈالا، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھ کے حلقہ بنا کے کھانے کے لیے۔ بچہ جو بیٹھا ہوا تھا اس وَيَدُهُ تَتِيشُ فِي الْقَصْعَةِ، بچے کا ہاتھ پورے تسلے میں، پوری پرات میں تیر رہا ہے، کبھی ادھر سے لقمہ لیا، کبھی ادھر سے پوٹی اٹھا لی، کبھی ادھر سے لقمہ لگا لیا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، یہ تربیت ہے بچوں کی، یا غلام، اے بیٹے، کل بیمینک وکل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور کہاں سے کھاؤ؟ اپنے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پھر کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ اتنے سے کلمات، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ الحمدللہ، یا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، میں اس اللہ کی تعریفات کر رہا ہوں جس نے مجھے کیا کیا ہے؟ کھانا کھلایا، جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اگر اللہ نے صحت عافیت دی، کھانا عطا کیا تو کھا لیا، کھانا پڑا ہو، منہ میں ایسا مسئلہ بن جائے کہ منہ کھانے کے قابل ہی نہیں، تو کھا سکتا ہے؟ رات ایک جگہ پہ میرا بیان تھا، وہاں جو امام صاحب تھے ان کا میں نے پوچھا آپ کے امام صاحب کہاں گئے ہیں؟ پہلے بھی کئی دفعہ وہاں بیان کر کے آئے، وہ کہنے لگے ان کا بھائی بیمار ہے، لاہور ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کو آنتوں کا کینسر ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ آنتیں، یہ جتنا نظام مالک کائنات نے بنایا، یہ نظام ہی ڈسٹرب ہو جائے، کیا کھانا ہے؟ فیکٹریوں کا مالک ہے، ایک چمچی دودھ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ بھی اندر نہیں جاتی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا بھی دیا
اس کھانے کو استعمال کرنے کے لیے صحت بھی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر وہ صحت ہی نہ دے تو کیا کھا سکتے؟ وَرَزَقَنِيهِ مجھے یہ عطا کیا من غیر حول منی ولا قوہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں بڑا دانا بینا بننا، بڑا کاروباری بننا، واپس بہت کمانا، بہت محنت کرنا، بڑی کوشش کرنا، بے خود میں کتنا مال کما لیا۔ اللہ کی قسم تیری قوت نہیں، تیری طاقت نہیں کچھ بھی کرنے کی۔ اگر تیری قوتیں ہوں، تیری طاقتیں ہوں، پھر صبح سے لے کر شام تک تغاری اٹھانے والا کتنی مزدوری کرتا ہے، شدت کی گرمی کے اندر کس قدر اپنی جان کو جو کو لڑاتا ہے، کھپاتا ہے، لیکن شام کو تھوڑی سی مزدوری لے کے اپنے گھر پر رہا ہوتا ہے۔ تو دفتر میں اے سی میں بیٹھا ہوا اتنا مال اللہ تجھے دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ وہ میرے بھائی کوئی آپ کی کوشش نہیں ہے، یہ کہا کرو من غیر حول منی ولا قوہ، اے میرے اللہ میری کوئی ہمت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، کوئی میرے پاس گر نہیں ہے مال کمانے کے۔ مالک نفع نہ دینا چاہے تیرے پر خاک میں مل جائیں۔ من غیر حول منی ولا قوہ، یا اللہ نہ تو میری قوت ہے، نہ کوئی ہمت ہے، نہ کوئی طاقت ہے، میں نے نہیں کمایا، یہ کس نے دیا ہے؟ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے کھانا کھانے کے بعد، ترجمہ سمجھ آیا؟ کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب السنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھتا ہے رب ذوالجلال والاکرام اس کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلے پچھلے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو پہلے تھے وہ بھی جو بعد میں وہ بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا کیا ہے؟ کھانا کھایا، کئی طرح کے سالن پڑے ہوئے ہیں، کئی ڈشز پڑی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کیا، لذتوں سے فائدہ حاصل کیا، صحت کے لیے بہترین کھانا کھایا، اور ساتھ ساتھ دعا پڑھ لی، اللہ کریم نے زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اب ایک لحظہ کے لیے آپ نے اس میں کو اپنی بے عزتی نہیں محسوس کرنی کہ شاید آپ کو انسلٹ کی جا رہی ہے، حاشا وکلا ایسی بات نہیں۔ بطور فکر میرے وہ بھائی جنہیں یہ دعا یاد ہے اس طرح ہاتھ نہ کریں۔ چند لوگ ہیں، چند لوگ، کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی؟ کتنا بڑا اجر، اور پھر مسلمان اور غیر مسلم اس کے کھانے میں یہی تو فرق ہے۔ مسلمان کا کھانا شروع کر رہا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ، کھانا کھا لیا، اس کے بعد کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ مسلمان اپنے اللہ کے لیے یہ دعائیں، التجائیں، صدائیں لگا کے اٹھتا ہے، کافر کھانا کھایا اسی طرح ہی اٹھا فارغ ہوا۔ اب تو کھانا کھانے کے لیے ٹائم بھی نہیں رہا، اب کہتے ہیں شوارما برگر ہی کافی ہے، بس کھانا اس طرح کا ہونا چاہیے، چلتے پھرتے کھا لیں بس۔ میرے عزیزوں کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا عمل میں نے بتلایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو، آپ نے خود بھی یہ دعا یاد کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ کرنی ہے۔ قاری صاحب یہاں جو موجود ہوتے ہیں قاری صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے محلے کی مسجد کے جو قاری صاحب ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سنیں، بار بار سنیں، یاد کریں، جب بار بار سنیں گے یاد ہو جائے گی، پڑھیں گے اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چھوٹا سا عمل عمل قلیلا اجر کثیرا،
چھوٹا سا عمل کیا ہے اللہ نے اجر اتنا بڑا دے دیا ہے سارے گناہ معاف کر دیا۔ کتنے عمل ہوئے؟ دو۔ تیسرا عمل سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نیا کپڑا پہنتا ہے، نیا سوٹ لیا، سلائی کروایا، اب پہنا، سوٹ پہن کے ایک دعا پڑھتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی، یہ ملتی جلتی ہے دونوں دعائیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سفید یا صاف ستھرا نیا لباس عطا کر دیا، مجھ میں کیا ہمت تھی کہ میں سوٹ لے سکتا، مجھ میں کیا طاقت تھی کہ میں نیا سوٹ پہن سکتا، اور یہ میرے مالک نے مجھے پہنایا۔ یہ کس نے پہنایا؟ میرے اللہ نے مجھے پہنایا۔ اب نیا سوٹ پہنا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، ساری پہنتے ہیں، نیا سوٹ سلاتا ہی نہ ہوں گی تو سوٹ پہنا، دعا کی الحمدللہ الذی اطعمنی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سوٹ کسے پہنا رہا ہے؟ کسی غیر کو؟ نئے کپڑے بھی زیب تن کرو، خوبصورت بنو، اچھے رہو، صاف رہو، اچھا لباس زیب تن کرو، ساتھ دعائیں پڑھتے جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ کتنے عمل ہوئے؟ پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا عمل کھانا کھانے کے بعد جو دعا بتلائی ہے۔ تیسرا عمل نیا کپڑا پہننے کے بعد جو دعا بتلائی ہے، اس دعا کو پڑھنے اللہ گناہوں کو کیا کر دے گا؟ کتنے عمل ہوئے؟ تین۔ چوتھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کرنے لگا، پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاتھوں کے سارے گناہ۔ آپ دیکھیں کہ نماز کتنا اہم ترین عمل ہے۔ کلی کی زبان سے جو غلط سلط باتیں ہوئی تھی، مال کے کائنات نے وہ ساری کیا کر دی؟ معاف فرما دی۔ چہرہ دھویا، آنکھیں چہرے میں آتی ہیں، چہرہ دھویا، آنکھوں سے جو دیکھا تھا غلط اللہ نے وہ بھی کیا کر دیا؟ کانوں کا مسح کیا، اللہ نے کانوں کے گناہوں کو بھی۔ کان سنتے ہیں یا نہیں؟ موسیقی سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں، یہ کانوں کا گناہ ہے۔ فرمایا اللہ کریم یہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سر کا مسح کیا، جو دماغ میں چیزیں غلط آئیں اللہ نے وہ بھی۔ پاؤں دھوئے، اللہ نے پاؤں کے گناہوں کو بھی۔ اب باقی کچھ چیز رہ گئی ہے۔ فرمایا جو وضو کرتا ہے اللہ اس کے سارے اعضاء کے گناہوں کو۔ ان صلیت رکعتین، اگر وضو کرنے کے بعد آ کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ خاص طور پہ اور بھی سمجھیں، جو لوگ جمعے کے دوران بھی آتے ہیں ان کو بھی چاہیے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلے 2 خطبوں کے اندر تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا خطبہ کے حوالے سے، ٹائم پہ آنے کے حوالے سے کہا گیا۔ آج مجھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کافی سارے ساتھی پہنچ چکے ہیں مسجد میں۔ یقین مانے یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مالک نے آپ کو اپنے گھر میں پہنے
بنائی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم سمجھے اپنے اوپر، یہ آپ کے اوپر آپ کے مالک کا فضل ہے کہ آپ امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے ماشاءاللہ مسجد میں آگے، جو میرے بھائی آگے تھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام جتنے اللہ نے جمعہ پڑھنے کے جو پیکج دیے ہیں اللہ سارے انہیں عطا فرمائے، اور جو میرے بھائی آج بھی پیچھے رہ گئے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ اندر سے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ بھی ٹائم پہ آنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آ کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھ کے دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی مجبوریوں کے لیے، اپنی لاچاریوں کی، اپنے دکھ مصیبتیں اپنے مالک کے سامنے رکھا کریں آگے۔ آپ دیکھیں کتنا سکون انشاءاللہ ملے گا، زندگی اتنی پرسکون ہوگی، اتنی پرسکون ہوگی انشاءاللہ، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں بڑی چینجنگ آئے گی، بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ امام کی خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے قدم کریں، 15 منٹ 10 منٹ آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کریں، دعا کر کے پھر بیٹھیں، انتظار کریں، جب سے آپ آ گئے اسی وقت سے الحمدللہ الحمدللہ کیلکولیٹر چل رہا ہے، نماز میں لکھ دیا گیا جب سے مسجد میں آیا اس وقت سے لے کر نکلنے تک سارا وقت اس کا نماز لکھ دیا گیا۔ تو فرمایا ان صلیت رکعتین، اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں، خرجت من خطایاک کیوم ولدتک امک، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز، خرجت من خطایاک کیوم ولدتک امک، میرے محبوب نے فرمایا اللہ تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا، اللہ تجھے گناہوں سے ایسے دھو دے گا، اللہ تیرے جسم سے گناہوں کی میل کچیل ایسے ختم کر دے گا، گناہوں کی آلودگی کے اثرات اللہ مٹا دے گا، اور ایسے اللہ تجھے کر دے گا جس طرح آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے۔ یہ وضو کرنے کے بعد رات یہ حدیث میں نے ایک جہاں پہ میرا درس تھا وہاں بیان کی، راجہ کمان ایک گروہ میں وہاں پہ ایک نمبردار صاحب کہنے لگے حافظ صاحب، ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ساتھ کہتے ہیں حافظ صاحب اللہ کی قسم آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، آج تک زندگی میں سنا ہی نہیں۔ اور میرے عزیزو چھوٹا سا عمل اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور جب یہ حدیث بیان کی عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سننے والے صحابی رسول پڑے ورطہ حیرت میں پڑ گئے، حیرانگی شدہ رہ گئے، فرمانے لگے انظر ماذا تقول، عمر سوچ سمجھ کے بیان کرو، کیا بیان کر رہے ہو؟ بوڑھے ہو گئے ہو لگتا ہے، دماغی طور پہ بھی کچھ اپسیٹ ہو گئے ہو، ایک وضو کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کابرت سنی، میری عمر بوڑھی ہو گئی ہے میں مانتا ہوں، رقہ عظمی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں یہ میں مانتا ہوں، کابرت سنی رقہ عظمی ضعفت قوتی، میری قوت مال پڑ گئی ہے، ہمت مال پڑ گئی ہے، میں مانتا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے یہ سارا کچھ، لیکن مجھے یہ تو بتلاؤ ایو شیء یحرزنی ان اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ساری کائنات کے سردار نبی پر جھوٹ باندھوں؟ اللہ کی قسم میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 8 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ یہ حدیث میں نے کائنات کے امام کی زبان نبوت سے خود سنی، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، میں نے 9 مرتبہ مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی۔
اور پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب بندہ گناہوں کی آلودگی سے پاک رہتا ہے اللہ اس کا حافظہ کمزور نہیں ہونے دیتا۔ گناہوں کی آلودگی حافظے کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو مبرہ اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ذو جلال والاکرام اس کا حافظہ مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع بن جراح بہت بڑے محدث ہیں ان کے سامنے میں نے شکوہ کیا، میں نے کہا استاد محترم آپ جب سبق پڑھاتے ہیں کئی مرتبہ آپ نے مجھے سبق پڑھایا لیکن مجھے یاد نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام بن کر دنیا سے اٹھے، بہت بڑا امام بن کر دنیا سے اٹھا۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھے سبق نہیں یاد ہوتا، استاد محترم اس کا کوئی فارمولہ مجھے بتلائیں۔ فرماتے ہیں میرے استاد وکیع بن جراح نے کہا اعلم ان العلم نور و نور اللہ لا یعطی للعاصی، اے شافعی بیٹے سن لو، شکوت الی وکیع سوء حفظی وارشدنی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے میری رہنمائی کی، فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، ان العلم نور و نور اللہ لا یعطی للعاصی، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگوں کو میسر نہیں کرتا۔ جو گناہوں کی گندگی کے اندر پھنسے ہوئے، گناہوں کی آلودگی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کا نور انہیں میسر نہیں آتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی بڑی زندگی محتاط تھے لیکن اس کے بعد تو پھر اور محتاط ہو گئے۔ پھر ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، مجھے امام شافعی نے ایک سبق 40 مرتبہ پڑھایا، کتنی مرتبہ؟ حتی کرر علیہ الشافعی 40 مرہ، 40 مرتبہ امام صاحب نے مجھے سبق پڑھایا لیکن مجھے سبق یاد نہ ہوا۔ پھر امام شافعی مجھے فرمانے لگے بیٹا میرے استاذ نے مجھے بتلایا تھا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کہتے ہیں میں نے تہجد کی نماز شروع کی، جس کو 40 مرتبہ ایک استاد سبق پڑھا رہا ہے پھر بھی اسے آ رہا، آپ اس کے دماغ اس کی ذہانت و فطانت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہی بندہ امام بخاری کا استاد بن کے دنیا سے اٹھا ہے۔ جب انسان گناہوں کی آلودگی سے پاک رہتا ہے اللہ حافظہ بھی کمزور نہیں ہونے دیتا۔ عمر بن ابسہ کہتے ہیں میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا، لیکن سنو میں نے کتنی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے؟ 9 مرتبہ یہ حدیث میں نے مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ جو شخص وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد آ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، خرجت من خطایاک کیوم ولدتک امک، آج تو گناہوں سے ایسے صاف ہو گیا ہے جیسے تیری ماں نے آج ہی تجھے جنم دیا ہے۔ کتنے عمل ہوئے؟ 4۔ پہلا عمل کیا بتا ہے؟ جب سلام لینا ہے تو ساتھ مصافحہ کرنا، 1۔ نمبر 2 کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنی ہے، نیا کپڑا پہننا ہے، نیا کپڑا پہننے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ کتنے عمل ہوئے؟ 3۔ چوتھا عمل وضو کرنا، نماز ابھی باقی ہے، جو فرضی نماز ہے وہ بھی باقی ہے، صرف ابھی وضو کیا ہے تو اللہ نے گناہوں سے صاف کر دیا۔ کتنے عمل ہوئے؟ اللہ سے دعا فرمائے اللہ نے ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔